الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا
لا تحزن ان اللہ معنا صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دا نبی نالے صدیق دا نبی نالے سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ بیٹی صدیق دی بیوی حبیب دی بیٹی صدیق دی بیوی حبیب دی ویکھو نبی دا خادم ویکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا و بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کوئی کائنات سردار مومنہ دے دلہ دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے پیارے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں قابل احترام اسلامی روحانی ماؤ بہنوں بھائیوں دعائے اللہ ذوالجلال والاکرام خطبہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے میری تہاڈی سبنا دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ عالی اندر منظور و مقبول فرمائے حضرات اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے آپ سرکار دے پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنتی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان میں جو نام لے کے کہہ چھڑیا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ حضور نے نبوت والی زبان میں جو ارشاد فرمایا میرے صحابہ سارے دے سارے جنتی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایمان اندر شک کرے گا مسلمان نہیں تو آئیے میں آپ حضرات رو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے یار دیت اللہ سنانے چاہتا ہوا ام المومنین مادی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ابو جان
جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی سیرت سماعت فرمانا مینوں امید ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال او دی رحمت دے نال ٹائم تے تہاڈا مک جانا ہے، لیکن تیاری دے حوالے دے نال مواد نہیں ختم ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو کوئی شک نہیں دے اندر ماشاءاللہ نوجوان مبلغ محترم جناب قاری طلحہ نعیم صاحب حفظہ اللہ تو اللہ اور اس کے رسول دیا پیاری گلاں سناندے نے۔ اللہ تعالی حضرت علم اندر عمر اندر مزید میرا مالی خیر و برکات دا نزول فرمائے۔ آئیے سماعت فرمانا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان، اور نبی پاک دا فرمان بھی کیسا پیارا ہے۔ صحیح بخاری 3662 نمبر فرمان مصطفیٰ محبت و عقیدت دینا سماعت فرمانا۔ اللہ پاک نے حدیث بڑی پیاری یاد کروائی، جامع ترمذی اندر حدیث آتی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے آپ نے 1500 سال پہلے آپ نے نبوت والی زبان میں جو ارشاد فرمائے، آپ فرماتے ہیں جو میرا امتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن دے پھر 10 کم کر دے۔ نمبر 1 حدیث پاک نو یاد کر لیا، نمبر 2 حدیث پاک پہ عمل کر لیا، نمبر 3 حدیث پاک اگے لوگوں تک پہنچا دیتی سنا دیتی۔ ایسے امتی دے بارے آپ سرکار نے نبوت والی زبان میں جو موتی بخیرے آپ نے فرمایا یا اللہ ایسے میرے امتی دے چہرے دی رونق نو تر و تازہ بحال رکھ جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن دے پھر انہوں یاد کر دے پھر انہوں نے عمل کر دے پھر لوگوں تک پہنچا دے۔ نشہرہ برکہ والو میمونہ مسجد اندر جمعہ پڑھنے والوں بھائیوں بزرگوں عرصہ دراز گزر گیا تو انہوں قرآن سن دیا، مدینے والے مرشد پاک کا فرمان سن دیا، لیکن ساڈی حالت ہے اسی قرآن حدیث ایک کنی سننے دوسری کنی کر دینے۔ اگر سارے میں فکر ہوندی کہ جمعہ پڑھنے جمعہ مسلمانہ واسطے عید کا دن جی عید الفطر دی تیاری کر دے ہو، عید الاضحیٰ دی تیاری کر دے ہو، تیاری کر کے عیدین دی نماز پڑھنے واسطے آندے ہو، 8 دنوں دے بعد جمعہ آندے کاش مسلمانوں اس سرکار دا فرمان یاد ہو جائے، اس سرکار دے فرمان دے عمل کرن۔ رب محمد دی قسم جمعہ آئے تے تہاڈیاں سبا مسجد دیاں مسجد تو باہر سڑک دے پیاں ہون، لوگ عوام الناس کا اجتماع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے میرے سمیت اس حدیث پاک پہ عمل کرنے دی مالک توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سماعت فرمانا ذرا دو جہانہ دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار کا فرمان سنتے جانا۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دے لے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سوال کیتا گیا ہے، آپ سرکار دے کو بڑا ہی اہم سوال کرنے والے نے سوال کیتے تے بتا کی کہتا ہے ایوہ الناس احب الیک۔ علماء تو علاوہ اگر تھانو عوام نو پتہ چل جاندا نا حدیث کیسی پیاری ہے تساں تڑپ جانا سی، بہار پیدا کرنی سی، بیدار رہیے، پوری توجہ نال سماعت فرمائیے۔ میں دوبارہ نبی پاک کا فرمان پڑھنے چاہنا وا ای الناس احب الیک۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان فرماتے نبی پاک کو سوال کیتا گیا ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بلا دسو تے سینا لوگاں وچوں سب تو زیادہ تسی کدے نال پیار کردے نے چلو اے آسانی نال سمجھ لو آپ سرکار دے غلاماں نے پوچھیا اللہ دے نبی جی مرداں وچوں سب تو زیادہ تانوں کدے نال پیار ہے سب تو زیادہ تانوں کدے نال محبت ہے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت وچوں سوال دا جواب دیتا آپ فرماتے نے مرداں وچوں لو سب تو زیادہ پیار سب تو زیادہ محبت نے حضرت ابو بکر صدیق نال پیار رضی اللہ تعالی سبحان اللہ اچھا اللہ دے نبی جی یہ دے پتہ چل گئے مردہ بھی جو تو سب تو زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے نال پیارے اللہ دے نبی جی یہ بھی پتہ چلنا چاہیے اور تاوی جو سب تو زیادہ تو کی دے نال محبت نے ماں خدیجہ نال پیار کر دے دے ماں حفصہ نال پیار کر دے دے ماں جویریہ نال پیار کر دے دے سلمہ تے حبیبہ نال پیار کر دے دے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں اپنی بیویاں وچوں محبت تے سب نال کرنا وا پیار تے سب نال کرنا وا پر پتہ نہیں دل میں محمد اختیار دے اندر میں سب تو زیادہ محبت کرنا وا صحابہ تواڈی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا دے نال پیار کرنا محبت کرنا او ماں جدی تعریف اندر قرآن آگے ہے ایک ماں دے بارے نہیں نبی پاک دے 9 بیویاں دے بارے قرآن پاک نے باہر بیٹھا کی دیئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدقے جاوا قربان جاوا اور سوال نے رب نے بہار پیدا کی دیئے اللہ کے اندر لوگوں غور کریا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنہ دیا جانا نالوں بھی زیادہ عزیز ہے سونے نبی جی دیا جو بیویاں نے ایدہ مومنہ دیا ماما نگ دیا نے سبحان اللہ ایک حدیث مکمل ہوگی آئیے دوسری دلیل سبات فرماتے جانا صحیح بخاری ہے 3671 نمبر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمات فرماتے جانا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا پیارا آگیا دے غور کر دے جانا حضور دے غلاموں نبی پاک دے نوکروں غور کر دے جانا کیسے پیاری گل آگئی یاد آئی بات قوم نے حدیث پاک دے راوی حضرات گرامی محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ابو جان شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سوال کیتا ہے سوال بڑا اہم کیتا ہے مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں تے حل کر دے جائیے پوری محبت دے یاد اللہ سننے والیاں دے سونے نبی جی دا فرمان سن دے جلا پیارے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ اپنے ابو جان نو کہندے نے ابو جان ذرا ساڈے سوال دا جواب دیتا جائے ایو الناس خیر بعد رسول اللہ ایسیاں پیاریاں گلاں اللہ دی قسم جو نشہرے والیو سونے دے پانی دینا لکھن دے قابل الفاظ سبحان اللہ ایو الناس خیر بعد رسول اللہ ابو جی ذرا دسو تے سینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ دنیا تو جان تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وچوں
سب تو زیادہ عظمت اعتبار دے نال شان مقام عرفت بلندی دے درجات دے مقام دے لحاظ دے نال کون افضل دے اللہ ہے صدقے جاواں قربان جاواں شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی بیان کرتے نے بیٹا محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ نبی پاک تو بعد سب تو اچھا دور سب تو بہتر دور اور پورے صحابہ جو سب تو بہتر نے جنہ دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو جان پیارے ابو بکر تو بعد کون افضل دے اللہ عرض کی تھی پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واسدیق و فاروق بڑی عظمت تو قربان جاوا آئیے ذرا قرآن پڑھیے باہر پیدا ہو جائے صدقے جاوا قربان جاوا عرش والے رب نے باہر پیدا کی تھی رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ حافظ میرا پتر گیا وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گئے تو لدے لو جمعہ پڑھنا ہے لدے لو جمعہ پڑھنا ہے لدے لے بڑا ہے اس تو سبحان اللہ پوری کو بدل سن دے جانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون عرش والے رب نے باہر پیدا کیجئے مالک کائنات نے فرمائے میرے سونیا میں توڑے صحابہ دے راضی توڑے یار سارے دے سارے میں رب دے نار راضی اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صحابہ تواڈے نے پر میں رب دی کلی ہوئی جماعت ہے آؤ دوسرا مقام سنے پارا سی 28 ہن پارا آ گیا تے 3 رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ او صحابہ جڑے اللہ پاک کو ڈرنے والے اللہ پاک کو استغفار کرنے والے سبحان اللہ حضرات گرامی 2 گلاں ہوئیاں پوریاں آؤ تیسری دلیل سنو صدیق اکبر دی شان رضی اللہ تعالی پھر کہو رضی اللہ تعالی اچھا نام کی سی نہ تھا طلحہ صاحب تو بغیر دسو مجمع چھو نام کی سی نہ تھا پتا جی واہ بھائی حضور دے غلاموں تو اندر نام دے نہیں پتا نام کی سی کدو نہ سنا تھا حضرت ابو بکر صدیق کرو دسو 1000 روپے انعام داں گا دسو اے وے تہاڈی محبت اے تہاڈی محبت ہے ایویں سال گزار چھڈے جو زندگی دے آپ دا نام سی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام سی اے میں ہن تو دسیا سارا نشارہ کٹھا کرو کوئی ایماندار غلط ثابت کرے آپ دا نام عبداللہ سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کنیت سی ابو بکر صدیق اور عتیق 2 القاب سن ہن گل سمجھ مائی دونوں کی نام سی حضرت ابو بکر دا نام کی سی عبداللہ کنیت ابو بکر صدیق اور عتیق 2 القاب ہن جب تک زندگی بھولو گے اور بھولو گے یاد رکھو گے نا انشاءاللہ حضرات 2 دلیلہ ہو گیا تیسری دلیل سماعت فرمانا صحیح البخاری 3675 نمبر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جناب حضرت انس بن مالک، کہو پھر کہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اون صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے 10 سال میں نبی پاک دیا جتیاں سدیاں کی دیا نے. ہائے ہائے ہائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 سال میں نبی پاک کی خدمتیں کی دیا نے. 10 سال اندر ایک منٹ دور دی گلے ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا کہ نبی پاک نے میں انس نو چڑک ماری ہوئے. سبحان اللہ. واہ انس پیارے تہاڈی عظمت تو قربان جاواں. تساں سرکار دی خدمتاں کیتیاں تے رج رج کے کیتیاں، نالے خدمتاں کیتیاں، نالے حسنین کریمین دے نانا جان دے چہرہ پر نوار دیاں زیارتاں کیتیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار احد پہاڑ اتے کھڑے نے. اللہ تنوں مینوں سارے بار بار احد پہاڑ دی مالک زیارت کروائے. سارے کہو آمین. فجر دی نماز پڑھی ہے نا مسجد نبوی دے اندر تے 22 نمبر 23 نمبر 24 نمبر 25 نمبر گیٹ تو باہر جدو نکلیے تے اگے نا گڈیاں کھڑیاں نے، بساں کھلوتیاں نے جڑیاں بغیر پیسیاں تو سواریاں نو بٹھاندیاں نے تے ماشاءاللہ پھر مدینے دیاں زیارتاں کرواندے ہیں. احد پہاڑ دی بھی زیارت میں اس واسطے تانوں آپ دسن ڈیا ہاں چونکہ میں خود منظر ویکھ کے آیا، اس واسطے تانوں دسن ڈیا. اللہ احد پہاڑ دی زیارت کروائے. احد پہاڑ ہوئے رسول اکرم نے فرمایا سی کہ احد پہاڑ میں محمد نال پیار کر دے تے میں احد پہاڑ نال پیار کرنا. سبحان اللہ تے پڑھ دیو. سردی تے نہیں لگن ڈی تانوں؟ میں انجی سمجھن ڈیا کہ جو 1000 بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے جمعہ پڑھنے والا، میں اس حساب نال گفتگو شروع کی تھی. آپ ذرا توجہ فرماؤ. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ اتے کھڑے نے. احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیتا. کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر دی اڈی ماری احد پہاڑ اتے. آپ نے فرمائے اسبت اسبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ رک جا، ہلنا، ٹھہر جا ٹھہر جا. تینوں پتہ نہیں آج تیرے اوپر ایک اللہ پاک دے نبی کھڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کھڑی ہے. اشارہ کر کے فرمائے وشہیدان. احد پہاڑ دو تیرے اوتے شہید کھڑے نے. ایک حضرت عمر فاروق، دوسرے جناب عثمان رضی اللہ عنہ. حضرات شہید ہیں کوئی کیوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرما دینے کا وقت ایسا آئے گا میرے عمر کو بھی شہید کر دیتا جائے گا، میرے عثمان کو بھی شہید کر دیتا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی پھر وقت آیا، دور آیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیتا گیا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیتا گیا ہے. حضرات پتہ کی چلے حدیث پاک دو. حضرت عبداللہ ابو بکر دا لقب صدیق. کی لقب؟ صدیق. صدیق دا معنی سچ بولنے والا، بہت سچ بولنے والا، سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 دلیلہ ہو گئی. آؤ چوتھی دلیل ذرا سن دے جانا. جامع ترمذی 374 نمبر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، انہو نہیں کہنا ہے، انہا کہنا ہے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات آئیے، کون ماں عائشہ رضی اللہ تعالی، عابد باپ دی عابدہ بیٹی عائشہ، ساجد باپ دی ساجدہ بیٹی عائشہ، طاہر باپ دی طاہرہ بیٹی عائشہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر کیوں نہ ہوئے پیار والا جملہ تھوڑی نظر کر کے دے جانا چاہنا وا، ارشاد مولا نے لوگوں دتیاں گواہیاں نے، ارشاد مولا نے لوگوں دتیاں گواہیاں نے، میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا، آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، بچیاں حیرت نال کئی دی اثر انصار مدین دیا، عائشہ صدیقہ تیرے سر دا تاج بڑا سونا، جیڑا گل لایا ایتا ہار بڑا سونا۔ ہار کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا سرکار دی تعریف اندر قرآن پڑھیے تے کسے منظر تے پہنچیے، سنگے جاوا قربان جاوے دے او میرے کملی والے مصطفیٰ نے جنہ دی نبوت والی زبان وچوں ساری زندگی سجدے سوا جھوٹی نکلیا دلیل کیے، اللہ پاک دا قرآن دے پارا آ گیا دے صدائیاں سورہ نجم دے اللہ پاک دا قرآن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبوت والی زبان میں جو نکلے آئے حق نکلے آ، سچ نکلے آ۔ آؤ ذرا چوتھی دلیل سن دے جانا، سرکے جاوا قربان جاوا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندیاں نے کہ دن نبی پاک تشریف فرما میں میرے ابو جان حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تشریف لے آئے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان میں جو ارشاد فرمائے، آپ نے فرمائے انت عتیق اللہ من النار
جا عبداللہ ابو بکر صدیق عتیق اج دے بعد اللہ پاک نے تینوں جہنم تو آزادیاں کر دتیاں نے عتیق اللہ رب نے تینوں جہنم تو آزاد کر دیتے آپ دا لقب عتیق وی آپ دا لقب صدیق وی کنیت ابو بکر تے نام عبداللہ گل سمجھ آ گئی ہن واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں حضرات 4 دلیلاں ہو گئی پنجویں دلیل سنو صحیح بخاری 3693 نمبر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ اونچی پڑھو پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا پیارا فرمان پڑھ لگا وا اے حدیث مکمل کر کے جمعہ چھڑ دیوا تے پھر بھی انشاءاللہ انجی لگے گا جی میں 2 گھنٹے جمعہ پڑھایا ہے جمعہ پورا ہو جائے گا ایسی پیاری حدیث لگا پڑھنے سماعت فرمانا ذرا پوری محبت کی ضرورت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے باغاں وچ ایک باغ اندر تشریف فرمانے اللہ مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے تے محبوب دی مسجد نبوی دی مالک نمازاں نصیب فرمائے لو گل ضمنن آ گئی ہے جی میں تانوں آندا ہوئے گا تسی اونجی دسو گے جے صحیح دسو گے تو میں کہاں گا صحیح جے غلط دسو گے تو میں تانوں صحیح دس دیواں گا ایک نماز پڑھیے فرضی یا نفلی مسجد نبوی دے اندر کنیاں نمازاں دا ثواب ہاں جی بولو ایہی گل ہے نعیم صاحب تو علاوہ کسے نے صحیح نہیں دسیا کسے نے بھی نہیں صحیح دسیا 50 دی ہے ہی نہیں روایت صحیح سند اعتبار نہ حدیث ہی نہیں صحیح پہلی گل تے ہے تانوں یوسف راشد جمعہ بڑھان ڈیا ہے میں کسی دی تقریر سن کے کہ جمعہ نہیں بڑھان ڈیا اے ذہن جگہ رکھو پہلا تے صحیح حدیث بخاری دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو میرا امتی میرا غلام میری مسجد نبی دے اندر ایک نماز پڑھے فرضی نماز نفلی نماز صحیح سند دے نال حدیث پیش کر رہے ہیں 1000 نماز بندا میرا رب اجر و ثواب عطا فرمائے گا اے میری گلاں نوٹ کرو جڑے مردی شیخ الحدیث تے مناظر کول جاؤ انہوں کہو یوسف راشد کول حدیث سن کے حدیث غلط ہے کہ صحیح ہے جو کبھی حدیث صحیح ہے پھر من کہ سرکار دا فرمان سچا ہے اساں نہیں سنیا دھیان نال پھر اپنی غلطی تسلیم کرو ایک نماز پڑھی ہے مسجد نبوی اندر فرضی یا نفلی اللہ 1000 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا جی سبحان اللہ کرو تو میں 4 ہی گلاں پوریاں کراں نمبر 2 آپ نے فرمایا جو میرا امتی مسجد احرام بیت اللہ اندر ایک نماز پڑھے فرضی یا نفلی اوتھے اللہ 1,00,000 نماز پڑھن دا اجر و ثواب عطا فرمائے بے پھر کہو تے تیسری گل سناواں فرمایا جو میرا امتی مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین دے اندر ایک نماز پڑھے فرضی یا نفلی اللہ اوتھے 500 نمازاں دے برابر رب اجر و ثواب عطا فرمان گے تے جڑا نشہر دی مسجد نماز پڑھے ایک میمونہ مسجد دے اندر ایک نماز پڑھے فرضی یا نفلی پھر کتنا ثواب ملے گا 27 نمازاں دے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمانے ہن گل سمجھ آ گئی تانوں ونڈ کٹ دیتی ہے ہن بھولو گے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آئیے سماعت فرمانا سونے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے باغاں وچ ایک باغ اندر نبی پاک تشریف فرمانے غور کرتے جانا
آپ دے دروازے تے دستخط ہوئی نا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو موسیٰ پیارے جاؤ نہ جا کے باغ دا دروازہ کھولو افتح لہو وبشرہ بالجنہ لگتا تو انہیں سمجھ نہیں آئی افتح لہو وبشرہ بالجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیارے ابو موسیٰ جاؤ باغ دا دروازہ کھولو آن والے نو جنت دی خوشخبری سنا دو حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں باغ دا دروازہ کھولنا وینا کیا ماں جی عائشہ رضی اللہ کو داندے پوجان حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق آئے میں نبی پاک کا فرمان سنایا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمان مصطفیٰ سنیا صلی اللہ علیہ وسلم جواب اندر فرما دے رہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا بڑا بڑا احسان ہے مدینے والے مرشد پاک نے نبوت والی زبان میں جو جنت دی خوشخبری سنا دی دی وقت تھوڑا گزریا دوبارہ مدینے دے باغ دا دروازے تے دستخط ہوئی نا دروازہ کھڑکیا آپ فرماتے جاؤ افتح لہو وبشرہ بالجنہ جاؤ ابو موسیٰ جا کے دروازہ کھولو آن والے لو جنت دی خوشخبری سنا دینا حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں چلتا چلتا دروازے تے پہنچیا دروازہ کھولنا تے وینا کیا ماں جی حفصہ رضی اللہ کو دم دے پوجان حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو دم تشریف لے آئے میں نبی پاک کا پیغام سنایا حضرت عمر فاروق نے نبی پاک کا پیغام سنیا تے رب دا شکریہ ادا کیتا حضرات وقت تھوڑا گزرے آئے تیسری مرتبہ دروازے تے دستخط ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جملے دہرائے افتح لہو وبشرہ بالجنہ جاؤ پیارے ابو موسیٰ جا کے دروازہ کھولو آن والے لو جنت دی خوشخبری سنا دینا حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ دروازہ کھولنا آیا آگے منظر بھی دیکھنا غور کر دے جانا محبت یاد اللہ سننے والیاں دینا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا دے خاند سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا دے خاند مظلوم مدینہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے میں کملی والے مصطفیٰ کا پیغام سنایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پیغام سنیا اللہ پاک کا شکریہ ادا کیتا ہے واہ سنیا تیری عظمت تو قربان جاوا مدینے والے مرشد پاک نے نبوت والی زبان میں جو جنت کی خوشخبری سنا دی ہے حضرات نبی پاک آپ کی عظمت والے آپ کے صحابہ کی عظمت والے پیر نبی پاک نے مرید صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین اور قرآن پڑھیے دے گا لگے شروع کریے بال کے کائنات قرآن نے بہار پیدا کی دیئے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل سرکار آپ عظمت والے آپ دے غلامی عظمت والے
سبحان اللہ. حضرات گرامی 5 دلیلاں ہو گئی. آؤ 6ویں دلیل ذرا سنتے جانا. ٹائم تھوڑا تھوڑا رہ گیا ہے. محبت دے نال گلاں سن والیاں, پیار دے نال گلاں سن والیاں دے لو جڑی میں حدیث لگا پڑھن یہ اندر انشاءاللہ تانوں بنڈ کر کے بھی دسنی ہے تے پورے دھیان نال یاد رکھیا جے, اگے لوگاں نے بھی سنایا جے. جامع ترمذی 3666 نمبر حدیث پاک. جامع ترمذی 3666 نمبر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا ایک گل دسو, باپ وڈا ہوندا کہ بیٹا وڈا ہوندا؟ بولو تو صحیح, باپ وڈا ہوندا نا. ابو بکر عمر عثمان و علی وڈے کہ حسن و حسین وڈے؟ یار مسئلہ سمجھو, بولو تو صحیح. ابو بکر عمر وڈے نا. ہوں جڑی گل میں تمہیں لگا سنانا, نبی پاک دا فرمان نہ ہوئے تے رب محمد دی قسم میرا گریبان پکڑ. جے سرکار دا فرمان سچا ہے تے عمل کرنا تیرا کام ہے. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ نے 1500 سال پہلے زبان نبوت وچوں ارشاد فرمائے, میں پھر کہاں, بار بار کہاں, پورے مشہرہ ورکاں دے وچوں خطیب لے آؤ, سکالر لے آؤ, پروفیسر لے آؤ, پڑھے لکھے بھی آن, ان پڑھ بھی آن, رب محمد دی قسم ہے کوئی ماں دا لال حدیث پاک نو غلط ثابت نہیں کر سکے گا. جو میں تیری نظر کرنا چاہتا ہوں, پوری توجہ فرماؤ. آپ نے فرمائے ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. اچھی کہو, ترجمہ کی, نبیاں تو بعد, رسولاں تو بعد, نبیاں تو بعد, رسولاں تو بعد جنت دے اندر ابو بکر و عمر جڑے بوڑھے ہون گے انہاں دے سردار ہون گے. کنہ تو بعد؟ نبیاں رسولاں تو بعد جنت دے اندر بوڑھیاں دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے. تسا کہنا مولانا صاحب ایک ہی کہہ چھڑیا جے, ایک ہی کہہ چھڑیا جے, حسن و حسین کدھر جان گے؟ انہوں نے بارے انہوں نے نانا جان نے کیا سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت اندر نوجوانہ دے سردار ہون گے. اے حدیث غلط ہے؟ صحیح حدیث, صحیح حدیث, لیکن ونڈ دا نہیں پتا, ونڈ نہیں کی تھی, صحیح سمجھے نہیں تسی. جو نوجوان دنیا تے فوت ہو گئے جوانی دے عالم اندر, دنیا تے بھی جوان تے جنت چ بھی, بولو جنت چ بھی, جنت چ بھی جوان, ان جواناں دے سردار ہون گے جنت اندر تے حسن تے حسین ہون گے, حسن تے حسین ہون گے. جو دنیا تے بوڑھے فوت ہو گئے چٹیاں داڑیاں والے, جو بزرگ فوت ہو گئے دنیا دے, انہاں نے جنت وچ انہاں نے بھی جوان ہونا ہے. ان بوڑھیاں دے جنت وچ سردار ہون گے ابو بکر ہون گے تے حضرت عمر ہون گے. ہو جی گل تانوں سمجھ آ گئی؟ سارے نوں سمجھ آ گئی نا؟ ہن بھولو گے تے نہیں؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سانو صحیح علم حاصل کرن دی مالک توفیق دے وے. آمین پھر کہو. آؤ ذرا پیار دی گلاں سنتے جائیے, محبت والی گلاں سنتے جانا. گل بڑی پیاری آ گئی دے. صحیح مسلم شریف ہے 128 نمبر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے گل جڑی ہون لگا نا سنان, اے ہر بندہ سوچے, اے حدیث نو اپنے دماغ دے اندر بٹھاؤ. تسی تے میں سارے مرد و خواتین, علماء بھی, طلباء بھی, نمازی بھی, پڑھے لکھے بھی تے ان پڑھ بھی, اے جڑی میں حدیث نو لگا اے حدیث سامنے رکھو تے فیصلہ کرو اسی کنہ کو عمل کرنے ہیں, کنی کو ساڈے اندر کمی پائی جاندی.
اجڑی میں لگا ہوں تو سنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے سورے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان میں جو موتی وغیرہ میں آپ سرکار نے ارشاد فرمائے اے میرے پیارے صحابہ دی جواد کیڑا بندہ توڑے وچوں جن نے اج نفلی روزہ رکھے آئے. کیڑا روزہ؟ فرضی روزے دی گل نہیں ہو رہی. کیڑا میرا غلام ہے جن نے اج نفلی روزہ رکھے آئے. پورے صحابہ دے مجمع وچوں حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی جی اس حدیث سے تواڈے یار تواڈے دوست تواڈے صحابی تواڈے غلام عبداللہ ابو بکر صدیق نے عمل کیتا ہے. آپ سرکار نے دوسرا سوال کیتے آپ فرماندے نے میرے پیارے صحابہ دی جماعت تواڈے وچوں کیڑا بندہ جن نے اج کسے مسکین نو کھانا کھوایا ہے. پورے مجمع وچ حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق کہندے نے اللہ دے نبی جی اس حدیث تے اج میں عمل کیتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تیسرا سوال آپ فرماندے نے کیڑا میرا غلام ہے جن نے آج کسی کا نماز جنازہ پڑھیا ہوئے. غور کر دے جانا حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی جی اس حدیث سے میں عمل کیتا ہے. میری سرکار نے چوتھا سوال کیتا ہے آپ فرماندے نے میرے پیارے صحابہ دی جواب کیڑا بندہ تواڈے وچوں جن نے اج کسی دا حال چال کسی مریض دی تیمارداری جا کے کیتی ہوئے. حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی جی اے نیکی والا عمل میں عبداللہ ابو بکر صدیق نے کیتا ہے. آپ نے 4 سوال کیتے 6 سوالوں کا جواب حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو دیتا نا میری سرکار نے نبوت والی زبان وچوں فرمائے آپ فرماتے نے ماجد من نبی امر ماجد من نبی امر الا دخل الجنہ ماجد من نبی امر الا دخل الجنہ. سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک دن کے اندر جس بندے اندر 4 خوبیاں پائیاں گئیاں سمجھ لو بندہ پکا جنتی ہے. سمجھ لو بندہ پکا جنتی ہے. پھر مسئلہ سمجھ لو نا حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکے جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت گرامی 7 دلیل ہو گئیاں لو 8ویں دلیل سنو تے ٹائم مکدا جا رہے آئے صدقے جاواں قربان جاواں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان وچوں باہر رادا کی دیے عرش والے رب جس وقت میری سرکار نو آسمان نہ پار میں راتی راتی میرے مالک نے بلایا اور قرآن پڑھ کے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. سورت کی پہلی ہے تے سپارے کی پہلی ہے تے 12 آ گیا تے 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. گجرا والے دعا ہے اگر مہمان یوسف راشد ترجمہ سنا کے
آخری حدیث سنا کے گل ختم کرنا چاہتا، ٹائم ہو گیا، بس وہ نہیں ہو گیا، پوری توجہ فرمانا۔ سرکار کی نسبت والے اہل حدیث اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے، ایک ایمان ہے، کملی والے مصطفیٰ دے بارے سرکار دا سینہ پاک، نبی پاک دا پسینہ پاک، مکی مدنی سرکار دا مدینہ بھی پاک ہے۔ دادی دے جملہ تیری نظر کرنا چاہتا ہے، میرا آدھی رات جبریل بھی نبی پاک دے در دولت دے آئے، جبریل آگے کے گئے نے سوال کی کردے میں، جبریل آگے پیغام کیسا پیارا سنائے، عرض کی تھی جبریل سونے نو آگے، عرض کی تھی جبریل سونے نو آگے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری درتے سواری درتے ہے پورا کے آیا، دیواگا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے، سواری درتے ہے پراگ آیا، بھئی سواری درتے ہے پراگ آیا، دیواگا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے، دیواگا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے۔ جملہ ذرا سن دے جانا، تے اگ ساج پہنچے آقا ہمارے، سبحان اللہ جی، اگ ساج پہنچے آقا ہمارے، اگ ساج پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے، بے نبیانو اعلان جی، نبیانو اعلان جبریل کیتا، اوے صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، بے صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، اللہ صدرۃ المنتہی، تے سدرات پہنچے، سدرات پہنچے آقا ہمارے، سبحان اللہ سدراج پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن ملک انتظاری سارے، جی ملکان اعلان، ہم ملکان اعلان اللہ نے کیتا، جی ملکان اعلان اللہ نے کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ تو تھے بھی آکے ایدے صدر ایدے میرے بھائی اقصہ مسجدی کا کوتے صدرہ دے کی آئے، اقصاچ پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن ملک انتظاری سارے، اوے ملکان اعلان اللہ نے کیتا، او خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے، بے خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واسویت عظمت و قربان جاوان۔ حضرت سرکار دے یار دی گل سنانا، جے سرکار دی گل سناوا تو ماشاءاللہ اور باہر لگ جائے مجمع دے اندر۔ حضرات آئیے، میں 100 دی سپیڈ نہیں تو سمجھا رہے ہیں، میں پوری محبت دے نال جمعہ انجی پڑھانا، سکون دے نال پوری توجہ فرما دے جانا، حدیث را سماعت فرما دے جانا۔ موجود دبرانی اوسط 7173 نمبر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرات سفر تو واپس آن لگے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آسونے آ میرے میرات سفر دی تصدیق کون کرے گا؟
میرے معراج سفر دی تصدیق کون کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں نبی پاک کے غلاموں دھیان کرتے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش والے رب نے فرمائے سونیا غم زدہ نہ ہویا دے، پریشان نہ ہویا دے، یصدقک ابو بکر وہو صدیق، تواڈے معراج دی تصدیق کرے گا تے تواڈا یار ابو بکر صدیق کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تے قرآن آ گیا والذی جاء بالصدق وصدق به، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سونیا تواڈے معراج دی تصدیق کرے گا تے تواڈا یار ابو بکر صدیق کرے گا۔ ایک سچ تے حق دین والا ایک ذات نبی پاک دی، اس حق تے سچ نو لے کے آن والی، اس حق تے سچ دی تصدیق کرنے والی ذات حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق دی ذات۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ وقت ہو گیا، مضمون نہ مک سکیا، زندگی تے پھر سی، وما علینا الا البلاغ المبین۔